حسن افضال جی بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب جی مجھے علم ہے کہ میرے پاس صرف 5 منٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اپنی بات رکھ سکوں آپ کے سامنے. جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملا ہے. خاص الحمدللہ. کر اسلامی نظام کے جو ہے نا اس سے کافی کچھ جو سیکولرزم ہے آپ سے اور عاصم افتخار صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کا الحمدللہ موقع ملا ہے. تو آج جو میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے وہ میں اسلامی نظام کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں. میں یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو اینٹی اسلام جو لوگ ہیں وہ کافی سارے سوالات پوچھتے ہیں اسلام سے ریلیٹڈ. تو زیادہ تر اس میں سے ظاہر طنز ہوتا ہے, تذیق ہوتی ہے, لیکن کچھ سیریس لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اب جیسے میں آپ کو چاہوں گا 2 مثالیں دینا چاہوں گا. فار ایگزامپل جیسے یورپ میں یہ بحث چل رہی ہے برقعے کی پابندی پہ. تو اب اگر کوئی مسلمان عورت اس لیے برقع لینا چاہتی ہے اسلام کی وجہ سے, تو اب لا اگر یہاں کا یہ کہتا ہے فار ایگزامپل کہ آپ برقع نہیں لے سکتے, یا اگر حلال گوشت پہ پابندی لگتی ہے, تو جو مسلمان ہیں فار ایگزامپل یہاں کے, اگر یہاں کا لا کہتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں جو اسلام کے مطابق ہے, تو لیکن مسلمان اس موقع پہ کیا کریں؟ یعنی ان کا جو ہے نا ایٹیٹیوڈ یا ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے جب کوئی کلیش ہو رہا ہے یہاں کے لا کے مطابق. میں آپ کو ایک اور مثال بھی دینا چاہوں گا. یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا فتویٰ تھا کہ ان سے کسی عورت نے امریکہ سے پوچھا, اس عورت کی طلاق ہو گئی تھی, تو اس عورت نے یہ پوچھا کہ چونکہ طلاق ہو گئی ہے اور جو جائیداد ہے وہ آدھی آدھی ظاہر ہے دونوں میں ایکس ہسبینڈ اور وائف میں وہ تقسیم ہوگی. تو مفتی صاحب نے مشورہ یہ دیا تھا, فتویٰ یہ دیا تھا کہ وہ جو جتنی بھی آپ کے پاس جائیداد آئے گی وہ آپ کے لیے حرام ہوگی, اور وہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو ایکس ہسبینڈ کا وہ دے دیں. تو مفتی صاحب کے مطابق وہ دے دی تھی, اس عورت نے اپنے ہسبینڈ کو ساری جائیداد دے دی تھی. تو اب وہ عورت یہ کہہ سکتی تھی کہ بھئی یہاں کا جو نظام ہے, یہاں کے جو لاز ہیں, میں تو یہاں کے لاز کو فالو کروں گی. تو میرا جو اصل میں جاننا چاہتا ہوں نا وہ یہی ہے کہ مسلمانوں پہ جب اس طرح کی جب بات ہو تو مسلمان کیا کریں؟ یعنی آپ میرا خیال سوال سمجھ گئے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, جو ایمانیات سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, جو آپ کی جو بنیادی آرٹیکلز آف فیتھ ہیں ان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, اور کچھ ذرا آکسیلری قسم کے یعنی بہت ہی فرعی مسائل ہوتے ہیں. مثلا یہی مسئلہ جس کو ایلیمنی بولتے ہیں, یا آپ کی جو یعنی طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد عورت کو جو میریٹل ایسٹس ہیں, جس کو یہ لوگ میریٹل ایسٹ بولتے ہیں, اس کا 50-50 جو ڈیویژن ہوتا ہے, یہ کوئی آرٹیکل آف فیتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک عام مسئلہ ہے اور آپ کے پاس چوائس ہے. وہ چوائس یہ ہے کہ مثلا ایک عورت یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے, جیسے کہ آپ نے ابھی مثال دی مفتی طارق مسعود صاحب والی, اس میں عورت نے کہہ دیا مجھے نہیں چاہیے, بات ختم ہو گئی. یا یہ کہ وہ طلاق کا کیس کبھی عدالت جائے ہی نہ. ٹھیک ہے, تو یہاں ایسے ماحول میں مسلمان بہت آرام کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کہ بھئی اگر نکاح طلاق کے معاملے ہم آپس میں خود ہی سلجھا لیں گے, ہمیں کورٹ وورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے, رہ سکتے. ایک مسئلہ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو انگلینڈ میں کیا ہے, لیکن فرانس کا جو ایشو ہے وہ کیا ہے کہ بھئی حجاب بین ہے. بات برقعے کی نہیں ہو رہی ہے, بات حجاب کی ہو رہی ہے. اور حجاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر خاتون ایسی مسلمان ہے اور اس کے سر کے بال دکھ رہے ہیں تو گویا کہ اس کا مکمل سطر چھپا ہوا نہیں ہے, جو چھپانا ضروری ہے, فرض عین ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا کوئی فرانس جیسا حکم لگ جائے, فرانس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ سڑک پہ نہیں, لیکن آپ یہ کہ ہاں گورنمنٹ بلڈنگوں میں آپ نہیں جا سکتے, آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے, آپ اسکول کالجز میں نہیں جا سکتے, آپ یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتے. اگر مان لیں ایسا ہو کہ آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے, آپ گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے, نکلیں گے تو آپ کو سر کھولنا ہی پڑے گا, تو ایسے علاقوں سے ہجرت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے چونکہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. ایک عورت کے لیے یہ فرض عین ہے کہ وہ یہ کام کرے. اگر اس کو زبردستی دین کے اوپر جو اس کا جو فرض عین ہے اس پر اس کو اس سے روکا جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے ہجرت ضروری ہے. اب آپ نے اس کی مثال دی ہے حلال کی کہ بھائی حلال پہ پابندی. ٹھیک ہے, تو حلال کھانا یعنی گوشت, ذبیحہ گوشت, حلال گوشت, یہ فرض عین تو نہیں ہے, یعنی آپ سبزی بھی کھا سکتے ہیں,
یہ تو ہے نہیں ہے کہ بھائی گوشت ہی کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ایسا تو ہے نہیں. تو ایسے موقع پر اگر آپ کو حلال گوشت نہ مل رہا ہو، اس پر پابندی لگا دی ہو، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب اس چکر میں آپ ہجرت کر جائیں گوشت کے چکر میں. تو یہ ہجرت الی اللحم ہوگی، یہ ہجرت فور دا سیک آف دین تو ہوگی نہیں، یہ ہجرت فور دا سیک آف میٹ ہوگی. تو میٹ مل جائے گا دنیا میں بہت ساری جگہیں جہاں حلال گوشت ملے گا، لیکن یہ منہ کے ذائقے کے چکر میں ہجرت ہوئی. تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایشو کیا ہے. مسجدوں پر پابندی لگ گئی، ہجرت کر جائیں. آپ اپنی تعلیم نہیں دے سکتے ریلیجس، ہجرت کر جائیں. ہجرت نے کا تو آپشن قرآن میں یہی ہے کہ وہ آیت ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ جب فرشتے روح قبض کریں گے لوگوں کی، تو وہ کہیں گے کہ بھئی کننا مستضعفین فی الارض، کہ لوگ کہیں گے ہم زمین میں بہت کمزور تھے، ہم تبدیلی نہیں لا سکے، ہم کچھ نہیں کر سکے. تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین واسع نہیں تھی، اتنی کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، تم نے کیوں نہیں کی ہجرت. اور پھر جو مسلمان انگلینڈ میں رہتے ہیں، فرانس میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یہ سارے ہجرتی کے نتیجے میں تو رہتے ہیں. 90% لوگ یا تو یہ سارے امیگرینٹس یا امیگرینٹس کی اولاد ہیں. تو آپ وہاں سے اٹھ کے یہاں آئے، یہاں سے اٹھ کے وہاں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، چلیں، بہت شکریہ آپ کا مفتی. جزاکم اللہ خیرن.